بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ انسانی دماغ آتما کا محتاج ہوتا ہے۔ نیلما کی آتما نے ناصرہ کو مجبور کیا ہوگا کہ وہ پورس کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کرے۔ ناصرہ نے مجبوراً ایسا کیا ہوگا، پھر پورس پر تنویمی عمل کر کے خود پر نیلما کی مرضی کے مطابق تنویمی عمل کیا ہوگا۔ اس طرح وہ دونوں نیلما کے زیر اثر آ گئے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ روزانہ ناصرہ کے سامنے دعائیہ آیتیں پڑھی جائیں تو نیلما کی ناپاک آتما قرآن شریف کی آیتوں اور اس کے تقدس کے زیر اثر رہا کرے گی۔ وہ کبھی ناصرہ اور پورس کو کسی طرح کا بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کیا پچھلی رات ناصرہ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی گئی تھی؟ جی ہاں، ثنا نے دعائیہ آیتیں پڑھی تھیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، پھر بات سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا ثنا درست کہہ رہی تھی کہ آیتیں پڑھی گئی ہوں گی، لیکن وہ دونوں ایک ہی بیڈ روم میں رہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے کی طرح جسمانی تعلق قائم کیا ہوگا۔ اس طرح نیلما کی آتما نے ان کی ناپاکی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ دونوں ناپاک آتما کو اپنے زیر اثر رکھنے کے لیے پاک و صاف نہ رہ سکے، یوں ناپاکی اور شیطانیت کو غالب آنے کا موقع دیا ہے۔ فرحاد صاحب، یہ تو بہت برا ہوا۔ ناصرہ اور پورس میرے بچوں کی طرح ہیں۔ پورس آپ کو بھی سچے دل سے ایک باپ کی طرح جگہ دے رہا تھا اور آپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پارس کو بھائی کہہ کر گلے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے پاشا سے گفتگو کے دوران میں ناصرہ کو بیٹی اور پورس کو بیٹا کہہ کر مخاطب کیا، لیکن انہوں نے بے اختیار سانس روک لی۔ مجھ سے بھی بات نہیں کی۔ نیلما کی آتما نے ان دونوں کو بری طرح جکڑ لیا تھا۔ میں نے آمنہ کے پاس آ کر ان کے حالات بتائے۔ آمنہ نے کہا، میں ان دونوں کے حالات پر افسوس کر سکتی ہوں، لیکن چاہو گے کہ میں انہیں نجات دلانے کے لیے نیلما کی ناپاک روح کے پاس جاؤں اور ناصرہ کے جسم سے بھگا دوں یا اسے کچل ڈالوں، تو میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ تبریزی صاحب نے پہلی بار جو کچھ کہا تھا اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس ناپاک آتما کو صرف قرآنی آیات سے زیر کرتے کرتے اسے بالکل بے اثر کیا جائے گا، پھر ناصرہ اپنے اندر اس کی موجودگی کے باوجود محفوظ رہے گی۔ میں نے پاشا کو گفتگو کا لب و لباب بتا کر کہا، ناصرہ اور پورس کو کسی طرح تلاش کر کے انہیں علیحدہ رہنے کا مشورہ دینا چاہیے۔ اگر وہ مشوروں پر عمل نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے عشق میں ایک جگہ ایک ساتھ رہیں گے تو پھر ناپاک آتما کی کٹ پتلی بن کر رہیں گے۔ ہم انہیں تلاش کریں گے اور سمجھائیں گے۔ میں ثانی اور پارس سے کہتا ہوں وہ ان دونوں کو ضرور تلاش کریں گے۔ وہ جہاں بھی پائے جائیں گے ہم وہاں پہنچ کر انہیں ہر ممکن طور سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آمنہ اور تبریزی صاحب کے لیے یہ معمولی سی بات ہے۔ وہ ناصرہ کے جسم کو ناپاک آتما سے نجات دلا سکتے ہیں، لیکن اس طرح ناصرہ کا جسم مر جائے گا۔ پورس دل و جان سے ناصرہ کی بہتری چاہتا ہے تو وہ اس سے علیحدگی اختیار کر لے گا۔ فرحاد صاحب، آپ سے ایک عرض ہے، جب تک وہ دونوں کہیں گم رہیں گے میری بیٹی ثنا تنہا رہے گی۔ کیا آپ اسے اپنی فیملی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ بے شک، پورس نے اسے بہن بنایا تھا، پارس بھی اسے بڑے بھائی کا پیار دے گا۔ آپ ثنا سے کہہ دیں کہ وہ خیال خوانی کے ذریعے رابطہ کر کے ثانی اور پارس کے پاس چلی جائے، اسے پھر ایک بھائی اور بابی کی محبت ملے گی۔ پیرس میں جھیل کے کنارے جتنے کاٹیج تھے وہ سب بابا صاحب کے ادارے کی ملکیت تھے۔ میں اور میری فیملی کے افراد فرصت کے دنوں میں وہاں جاتے تھے اور کچھ عرصہ آرام اور تفریح میں گزارتے تھے۔ ثانی اور پارس شیڈو کو علی تیمور کے حوالے کر کے وہیں ایک کاٹیج میں چند روز آرام کرنے آئے تھے۔ میں نے انہیں ناصرہ اور پورس کے حالات بتائے، پھر پارس سے کہا، ثنا تم دونوں کے پاس رہائش کے لیے آ رہی ہے، تم پورس کی طرح ثنا کو بڑے بھائی کا پیار دو اور کسی طرح ناصرہ اور پورس کو تلاش کرو۔ یہ معلوم کرو کہ وہ کہاں ہیں اور اپنے اصلی چہرے کے ساتھ ہیں یا نقلی۔ دوسری طرف نیلما کی مرضی کے مطابق ناصرہ اور پورس اسرائیل جا رہے تھے۔ ناصرہ نے کہا، تیل ابیب میں رہ کر الپا کو کسی طرح خیال خوانی کے ذریعے ٹریپ کیا جائے گا۔ ثنا اور جلال پاشا سے دور رہ کر ہم ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ایک مضبوط ٹیم بنائیں گے۔ پورس نے کہا، الپا کتنی چال باز ہے یہ تم نہیں جانتی، لیکن تمہارے اندر سمائی ہوئی نیلما کی آتما جانتی ہے۔ ثنا اور جلال پاشا ہم سے محبت بھی کرتے ہیں اور ہمارے وفادار بھی تھے۔ ان کے ساتھ
ہم بالکل رشتہ داروں کی طرح رہتے تھے۔ ناصرہ نے ناگواری سے کہا، ان مسلمانوں کا نام نہ لو، وہ دونوں آسمانی کتاب پڑھ کر میری نیلما کو مجھ سے دور کرنا چاہتے تھے۔ پورس نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے ناصرہ؟ پہلے ہر بات محبت اور سہولت سے کرتی تھی، اب ناگواری سے حکم دینے کے انداز میں بولتی ہو۔ اگر میرا لب و لہجہ اور میرا انداز بدل گیا ہے تو کیا تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ مگر جاؤ گے کہاں؟ نیلما نے میری محبت کی وجہ سے تمہیں زندہ رکھا ہے، وہ جانتی ہے کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہوں گی، لیکن تم میرے بغیر زندہ رہنے کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ گے تو وہ میرے ذریعے معلوم کر لے گی کہ تم کہاں ہو، پھر تم جہاں بھی ہوگے وہاں تمہیں مٹی میں ملا دے گی۔ پورس کو وہ پہلا تجربہ یاد تھا جب نیلما کی آتما نے ناصرہ کے ذریعے اس کے اندر زہر کی مقدار زیادہ پہنچا دی تھی۔ پہلی بار ناصرہ نے زہر چوس کر اسے بچا لیا تھا، لیکن اب ناصرہ اپنے محبوب کی نہیں نیلما کی حمایتی تھی۔ وہ علیحدگی چاہے گا تو نیلما اسے ناصرہ کے ہی زہر سے مارے گی اور ناصرہ نیلما کے زیر اثر رہ کر اسے نہیں بچا سکے گی۔ وہ چپ چاپ ناصرہ اور نیلما کو دھوکہ دے کر بھاگ نہیں سکتا تھا۔ ناصرہ خیال خوانی کے ذریعے معلوم کر لے گی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ ایسا مجبور ہو گیا تھا کہ ایک معمول اور تابع دار بننے کے بعد ناصرہ کو اپنے اندر آنے سے نہیں روک سکتا تھا اور اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ترمیمی عمل کے ذریعے بننے والا غلام نادیدہ زنجیریں توڑنے کا منصوبہ نہیں بنا سکتا۔ جب دماغ میں تابع بننے کا عمل نقش کر دیا گیا ہو تو وہ تابع غدار نہیں بن سکتا۔ پورس کسی حد تک نیلما کے خلاف اس لیے سوچ لیتا تھا کہ وہ بہت مضبوط ارادوں کا مالک تھا۔ جو مستقل مزاج اور مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں، ان پر ترمیمی عمل کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے پورس کو پہلے اعصابی کمزوری میں مبتلا کیا تھا۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد اعصابی کمزوری دور ہو چکی تھی۔ وہ پہلے کی طرح فولادی پورس بن چکا تھا۔ جو باتیں ترمیمی عمل کے ذریعے دماغ پر نقش کر دی گئی تھیں، ان سے وہ فولادی طور پر عزم ارادوں کے ساتھ کبھی کبھی لڑتا تھا، پھر بے بس ہو جاتا تھا۔ انسان دماغ کے تابع رہتا ہے، عزم ارادے بھی دماغ کے ذریعے مضبوط ہوتے ہیں اور شیطانی عمل سے دماغ کے ذریعے ہی کمزور بنا دیے جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ پورس تابع ہونے کے باوجود بڑے عزم سے دماغ پر نقش کیے جانے والے ناپسندیدہ احکامات سے لڑ رہا تھا۔ اس نے کبھی شیطانی قوتوں سے مات نہیں کھائی تھی، اس لیے اپنے اندر جنگ جاری رکھے ہوئے تھا۔ ثانی نے خیال خوانی کے ذریعے ثنا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پاپا نے بتایا ہے کہ تم ہمارے پاس آ رہی ہو، ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن وہاں سے روانگی سے پہلے کچھ اہم معلومات حاصل کر لو۔ ثنا نے کہا، آپ بتائیں کس قسم کی معلومات حاصل کرنا ہے؟ ناصرہ اور پورس کے پاس جن فردی ناموں کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ وغیرہ ہیں، وہ انہی کے ذریعے امریکہ سے کسی دوسرے ملک میں جائیں گے نئے فردی نام اختیار کرنے، پاسپورٹ اور ویزا کے لیے تصویریں اتروانے اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے متعلقہ افسران کے دماغوں میں گھس کر پاسپورٹ، ویزا اور شناختی کارڈ وغیرہ بنوانے کے لیے انہیں کم از کم 2 گھنٹے لگیں گے۔ تم فون کے ذریعے ایئرپورٹ کسی بھی ایسے شخص سے بات کرو جو بورڈنگ کارڈ جاری کرنے والے کاؤنٹر پر ڈیوٹی دے رہا ہو۔ اس کی آواز سن کر ہم دونوں ان تمام کاؤنٹرز پر کام کرنے والوں کے دماغوں میں جائیں گے جو مسافروں کو بورڈنگ کارڈ جاری کرتے ہیں۔ اس طرح ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ناصرہ اور پورس فردی ناموں کے ذریعے کس فلائٹ سے کس ملک کی طرف جا رہے ہیں۔ ثنا نے ثانی کو ناصرہ اور پورس کے فردی نام اور بلدیت بتائی۔ ثانی نے کہا، ایئرپورٹ پر بابا صاحب کے چند جاسوس موجود ہیں، ان کا سراغ ملتے ہی وہ ایکشن میں آ جائیں گے۔ ثانی اور ثنا نے پہلے یہی کیا، فون کے ذریعے ایک شخص کی آواز سنی، پھر اس کے دماغ میں جا کر اس کے ذریعے دوسرے کاؤنٹر کے ملازموں کے دماغوں میں پہنچنے لگیں۔ وہ دونوں جن 2 کاؤنٹرز پر کام کرنے والوں کے دماغوں میں جاتی تھیں، وہ کمپیوٹر کے ذریعے معلوم کرتے تھے کہ ٹینا ولسن اور جیری ہیرالڈ ناصرہ اور پورس کس ملک کی فلائٹ میں کس ملک کے شہر تک جانے والے ہیں۔ آخر ایک کاؤنٹر کے کمپیوٹر کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ دونوں اسرائیل جانے والے ہیں اور اسرائیل کی فلائٹ اپنے شیڈولڈ ٹائم سے 2 گھنٹے لیٹ ہے۔ دونوں مسافر ابھی بورڈنگ کارڈ حاصل کرنے نہیں آئے۔ جب اسپیکر کے ذریعے اسرائیل جانے والے مسافروں کو کال کیا جائے گا تو وہ بورڈنگ
ریکارڈ حاصل کرنے جائیں گے۔ خیال خوانی کے دوران میں ثنا ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ پہنچ گئی تھی۔ ثانی نے کہا وہاں ٹیکسی کے پاس ٹھہرو، اس کا نمبر بتاؤ، ہمارے جاسوس تمہارے پاس آ رہے ہیں، ان میں سے ایک پاس ورڈ ادا کرے گا، بی آر فار پارس اینڈ پورس۔ ثنا نے ٹیکسی کا نمبر بتایا، وہ تمام جاسوس پارکنگ ایریا میں تھے۔ 1 منٹ کے اندر ثنا کے پاس آئے، ان میں سے ایک نے مخصوص پاس ورڈ ادا کیے۔ ثنا ان کے ساتھ ایئرپورٹ کی عمارت کی طرف جاتے ہوئے بولی وہ دونوں ویٹنگ ہال میں یا ریستوران میں ہوں گے، میں کوشش کروں گی کہ ان کی نظروں میں نہ آؤں اور دور ہی سے ان کی نشاندہی کر دوں۔ وہ ویٹنگ ہال میں پہنچ کر چھپنے کے انداز میں ایک دیوار کے قریب چلتی دوسری طرف جانے لگی۔ وہ دونوں آرام دہ صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے بہت دور تھے۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے ایک جاسوس سے کہا میرے بھائی جان لائٹ گرے کوٹ اور گرے کلر کی نیکٹائی میں ہیں، بھابھی اورنج کلر کا بلاؤز اور بلیک اسکرٹ پہنے ہوئے ہیں، ان کی گردن کے گرد بلیک اسکارف ہے، جس ستون پر ٹی وی نصب ہے اس کے سامنے والے صوفے پر ہیں، ان کے بائیں طرف ٹیلی فونز کاؤنٹر ہیں۔ ان کی نشاندہی کے دوران میں وہ دونوں اٹھ کر وہاں سے جانے لگے۔ ثانی نے کہا ٹھیک ہے ثنا، ہمارے آدمیوں نے انہیں دیکھ لیا ہے، تم ویٹنگ ہال سے باہر چلی جاؤ۔ وہ باہر جانے لگے۔ ناصرہ اور پورس واش روم کی طرف جا رہے تھے۔ ایک کاریڈور سے گزرتے وقت 2 جاسوسوں نے سانس روک کر بے ہوشی کی دوا سپرے کی۔ دونوں نے چونک کر انہیں دیکھا لیکن کچھ کہنے سے پہلے ہی بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ فرش پر گرتے دونوں جاسوسوں نے انہیں سنبھال لیا۔ باقی 2 جاسوس پھرتی سے 2 اسٹریچر لے کر آئے، اس پر دونوں کو لٹایا گیا، ان پر چادر ڈالی گئی، پھر وہ اسٹریچر کو دھکیلتے ہوئے عمارت کے باہر آئے۔ وہاں 2 ایمبولینسز کھڑی تھیں، ایک ایمبولینس کے پیچھے ناصرہ کو اور دوسری کے پیچھے پورس کو پہنچایا گیا۔ انہوں نے یہ تمام کام اتنی برق رفتاری سے کیا کہ کسی کو دیکھ کر کچھ سمجھنے اور پوچھنے کا موقع نہیں ملا کہ وہ مریض کون ہے اور انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ دونوں ایمبولینسز وہاں سے آگے بڑھ کر 2 مختلف راستوں پر جانے لگیں۔ ثنا اس ایمبولینس میں تھی جس میں پورس کو لے جایا جا رہا تھا۔ ثانی نے دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر پارس کو تمام حالات بتائے۔ پارس نے کہا اس بات کا خاص خیال رکھو کہ پورس کے ہوش میں آنے کے 1-2 گھنٹے بعد ناصرہ کو ہوش آئے۔ اگر وہ پہلے ہوش میں آئے گی تو نیلما اس کے ذریعے پورس پر کیے ہوئے تنویمی عمل کو مٹانے نہیں دے گی۔ جب تک پورس پر ہمارا تنویمی عمل مکمل نہ ہو تب تک ناصرہ ہوش میں آئے تو اسے دوبارہ بے ہوش کر دو۔ ایمبولینس ایک بنگلے کے احاطے میں پہنچ گئی۔ 2 افراد اس کا اسٹریچر اٹھا کر اندر گئے، پھر ایک کمرے کے بیڈ پر اسے لٹا دیا۔ ثانی نے ثنا سے کہا تم پورس کے پاس رہو، اپنے ابو سے کہو کہ وہ خیال خوانی کے ذریعے وہاں موجود رہیں۔ پورس ہوش میں آنے لگے تو اس کے دماغ کو ٹرانس میں لیں، دماغی کمزوری کے باعث اس پر تنویمی عمل کیا جا سکے گا۔ تمہارے ابو اس کے دماغ سے ناصرہ کے تنویمی عمل کو مٹا دیں گے۔ ان سے کہنا کہ وہ پورس کو صرف 1 گھنٹے تک تنویمی نیند سونے کی ہدایت دیں۔ صرف 1 گھنٹے تک کیوں؟ ہم اس وقت تک ناصرہ اور نیلما کو کنٹرول کریں گے، ورنہ وہ نیلما کے زیر اثر رہ کر پورس کے دماغ میں آ کر تمہارے ابو کے تنویمی عمل کو ناکام بنا دے گی۔ میں سمجھ گئی، ابھی ابو کو یہاں بلاتی ہوں۔ باپ بیٹی کے پاس ٹیلی پیتھی کا ہتھیار ہے، وہاں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود 2 مسلح گارڈز بنگلے کے باہر ہیں۔ اس کے علاوہ پاپا اپنی ضروری مصروفیات سے نمٹ کر تمہارے پاس آئیں گے۔ میں ناصرہ کے پاس جا رہی ہوں۔ ثانی چلی گئی۔ ثنا نے اپنے باپ سے رابطہ کر کے ناصرہ اور پورس کے بارے میں بتایا۔ جلال پاشا نے خوش ہو کر کہا فرحاد صاحب اور ان کی فیملی کے افراد زبان کے دنی ہیں اور جب کہتے ہیں تو دوستی نبھاتے ہیں، وہ دلوں کو جیت لیتے ہیں۔ نیلما جیسی چڑیل سے پورس کو نجات دلانا ممکن نہیں تھا، لیکن انہوں نے چند گھنٹوں کے اندر اس چڑیل کی تمام چالوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، مگر پہلے پورس کے دماغ میں جھانک کر دیکھ لوں۔ اس وقت پورس کو ہوش آ رہا تھا۔ جلال پاشا نے کہا ثنا یہ ہوش میں آ رہا ہے، اس وقت دماغ ذرا کمزور رہتا ہے، میں تنویمی عمل کر رہا ہوں، تم اس کمرے میں دماغی طور پر حاضر رہو۔
جلال پاشا نے کہا پورس بیٹے پورس میں تمہارا انکل پاشا بول رہا ہوں۔ ناصرہ یا نیلما نے تمہارے دماغ کو لاک کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہارا دماغ پوری طرح توانائی حاصل کرے اور پھر تنویمی عمل کے مطابق لاکڈ ہو جائے، اس کے تنویمی عمل کا توڑ کرنے کے لیے مجھ سے تعاون کرو۔ اپنے دماغ کو صرف میری آواز اور لب و لہجے پر مرکوز کر دو۔ پورس نے یہی کیا۔ جلال پاشا اس کے دماغ پر غالب آ کر ناصرہ کے تنویمی عمل کا توڑ کرنے لگا، پھر اسے ہدایت دیں فرہاد اور اس کی فیملی کی محبت اور ان کے خلوص اور سچائی کی قدر کرو اور ان سے پیار و محبت کا رشتہ رکھو۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنا عمل کر رہا ہوں، تم 1 گھنٹے تک تنویمی نیند سونے کے بعد بیدار ہو جاؤ گے، اب سو جاؤ۔ جلال پاشا نے بیٹی کے پاس آ کر کہا خدا کا شکر ہے میں نے کسی شیطانی مداخلت کے بغیر ناصرہ کے تنویمی عمل کا توڑ کیا ہے۔ پورس اب نیلما کے شہر سے نکل چکا ہے، میں ناصرہ کے پاس جا کر دیکھنا چاہتا ہوں وہاں کیا حال ہے۔ ثنا نے ثانی کے پاس آ کر کہا ابو نے بھائی جان پر تنویمی عمل کا توڑ کر دیا ہے، اس وقت میرے ساتھ ہیں۔ ثانی نے کہا السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام بیٹی، خدا تم سب کو خوش رکھے اور دشمنوں سے بھی محفوظ رکھے، تم سب ہمارے لیے باعث رحمت بن گئے ہو۔ انکل ہم آپ کے ہی ہیں اور ہمیشہ آپ کے رہیں گے۔ ابھی پون گھنٹہ پہلے ناصرہ کو ہوش آ رہا تھا، ہم نے پھر اسے بے ہوش کر دیا ہے۔ ثنا جاؤ اور پورس کے پاس دماغی طور پر حاضر رہو، انکل آپ سے رابطہ ہوتا رہے گا۔ ابھی بہتر یہ ہوگا کہ آپ وہاں ثانی کو تنہا نہ رہنے دیں، خیال خوانی کے ذریعے وہاں موجود رہیں۔ وہ دونوں باپ بیٹی اس کا شکریہ ادا کر کے پورس کے پاس چلے گئے۔ ناصرہ کے کمرے میں ایک مسلح گارڈ تھا، اس بنگلے کے باہر بھی ایک گارڈ موجود تھا۔ ثانی وہاں خیال خوانی کے ذریعے ناصرہ کے حالات معلوم کرتی جا رہی تھی۔ اس کمرے میں رہنے والے گارڈ نے کہا میڈم یہ کسمسا رہی ہے، کرا رہی ہے، شاید ہوش میں آ رہی ہے۔ اس کی بات پوری ہونے تک ناصرہ نے آنکھیں کھول دیں۔ اس دوران میں نیلما کی آتما اس کے اندر توانائی بحال کر رہی تھی۔ وہ کئی گھنٹوں سے پریشان تھی، اپنے مخالف کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے یہ سمجھ رہی تھی کہ ناصرہ کی بے ہوشی کے دوران میں مخالفین نے پورس کو اس کے ترمیمی عمل سے نجات دلا دی ہوگی۔ اب وہ ناصرہ کو اپنے شکنجے سے نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ ناصرہ نے نیلما کی ہدایت کے مطابق اپنے گلے پر ہاتھ پھیر کر کہا میرا حلق خشک ہو رہا ہے، پلیز پانی پلاؤ۔ ثانی نے گارڈ سے کہا اسے پانی پلاؤ، میں اس کے دماغ میں رہوں گی۔ گارڈ پانی لینے گیا۔ ثانی نے ناصرہ کے خیالات پڑھے، اس کے چور خیالات پڑھے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ آئندہ کیا کرنے والی ہے۔ آئندہ کی شیطانی حرکتوں کے بارے میں صرف نیلما کو معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ گارڈ نے اسے گلاس میں پانی دے کر کہا یہ لو پانی پی لو۔ ناصرہ بستر پر ایک کوہنی ٹیک کر کمزوری سے اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر گلاس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہی اچانک چھلانگ لگا کر گارڈ کی گردن میں باہیں ڈال کر لیٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ ثانی اس کے دماغ کو جھٹکا پہنچا کر اسے گارڈ سے الگ کرتی، گارڈ کے حلق سے چیخ نکلی۔ ناصرہ نے اس کی گردن میں دانتوں کو پیوست کر کے اس کے جسم میں زہر پہنچا دیا تھا۔ نیلما کی آتما کی شیطانی قوت اور خود اپنی کوششوں سے ناصرہ نے سانس روکی تو ثانی کی سوچ کی لہریں باہر نکل گئیں۔ ثانی نے فوراً ہی باہر کھڑے ہوئے گارڈز کے اندر آ کر کہا کمرے میں جاؤ اور رائفل سے ناصرہ کو زخمی کرو۔ وہ دوڑتا ہوا کمرے میں آیا لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ ثانی نے کہا بیڈ کے نیچے اور دروازے کے پردے کے پیچھے دیکھو۔ وہ بیڈ کے نیچے تلاش کرنے کے لیے ذرا سا جھکا، اسی لمحے میں ناصرہ دروازے کے پردے کے پیچھے سے چھلانگ لگا کر اس پر آئی اور آتے ہی اپنے دانت اس کے جسم میں پیوست کر دیے۔ وہ چیخیں مارتا ہوا زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ ثانی اس دم توڑنے والے کے دماغ سے نکل کر پھر ناصرہ کے اندر آئی، اس نے سانس روک لی۔ ثانی نے فوراً ہی جلال پاشا سے کہا انکل ناصرہ ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، نیلما کی مدد سے سانس روک کر ہمارا راستہ روک رہی ہے۔ جلال پاشا فوراً ہی خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا ناصرہ کے پاس گیا۔ ثانی نے مجھے مخاطب کیا پاپا ناصرہ پر نیلما کی آتما غالب آ گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر ہونے والے ترمیمی عمل کا توڑ کرتے وہ نیلما
کے زیر اثر رہ کر نکل گئی ہے، ہم اس کے دماغ میں نہیں جا سکتے، وہ سانس روک لیتی ہے۔ میں نے کہا فی الحال اس کا پیچھا چھوڑ دو، اس کی ایک کمزوری پورس ہمارے ساتھ ہے، اسے دل و جان سے چاہنے والی آئندہ اس تک پہنچنے کے لیے نیلما سے لڑے گی، ابھی ہم سے دور بھاگ رہی ہے، بعد میں نیلما سے بغاوت کرتی رہے گی اور پورس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کی محتاج رہے گی۔ جلال پاشا بھی ناصرہ کے دماغ میں نہ جا سکا، اس نے واپسی ثانی کے پاس آ کر میری باتیں سنی اور میری تائید کی۔ اس نے تسلیم کیا کہ ناصرہ دیوانگی کی حد تک پورس کو چاہتی ہے، فی الوقت نیلما کے زیر اثر فرار ہو گئی ہے، لیکن اپنے عاشق کے لیے آئندہ نیلما سے بغاوت کرے گی۔ ایک ہیلی کاپٹر اس گمنام جزیرے کے چاروں طرف پرواز کر رہا تھا، 4 مسلح گارڈز کے درمیان شیڈو قیدی بنا ہوا بلندی سے اس جزیرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں کی ویران زمین پر ایک درخت بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی انسان نظر آ رہا تھا۔ جزیرے کے وسط میں ایک بڑا سا کاٹیج تھا۔ ہیلی کاپٹر پرواز کرتا ہوا اس کاٹیج کی چھت کے اوپر بلندی پر آیا، وہاں سے رسیوں کی ایک سیڑھی لٹکائی گئی، پھر شیڈو کو گن پوائنٹ پر اترنے کے لیے کہا گیا۔ اس کی پشت پر ایک کٹ بندھی ہوئی تھی، اس کٹ میں اس کی ضرورت کا کچھ سامان تھا، باقی کھانے پینے کا تمام ضروری سامان پہلے ہی کاٹیج میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ سیڑھی سے اترتا ہوا چھت پر آ گیا، سیڑھی کو اوپر کھینچ لیا گیا، اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر پرواز کرتا ہوا وہاں سے دور جانے لگا۔ شیڈو دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر چھت پر کھڑا ہوا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو وہ مسکرانے لگا۔ ایک ویران جزیرے میں تنہا قیدی بن کر رہنا تھا، لیکن اس عادی مجرم کو کسی بات کی فکر نہیں تھی، اس کے لیے تنہائی فائدہ مند تھی۔ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہوتا تو وہ اسے قتل کر کے اس کے حصے کا راشن استعمال کرتا، اس کے لیے 1 ہفتے کا راشن اور پانی تھا۔ وہ دوسرے کو قتل کرتا تو 2 ہفتے کا راشن اور پانی اس اکیلے کو مل جاتا۔